أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 173 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو ان کی اس محنت کا، یعنی اعمال نیک کرنے کی محنت کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دے گا۔ اور جس نے اللہ کی بندگی کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، تکبر کیا، دردناک عذاب دیا جائے گا جہاں کوئی مددگار اسے بچانے نہیں آئے گا۔ تکبر یہ ہے کہ نیک اور پرہیزگار جو غریب اور کمزور ہو، بندہ اسے حقیر سمجھے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، شان و شوکت کا ہو، حیثیت کا ہو، عہدے کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، یا تقوی اور پرہیزگاری کا ہو، انسان کو جہنم کے دردناک عذاب میں ضرور لے جائے گا۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ آمنوا ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ اللہ تعالیٰ انہیں پورا ادا کر دے گا، اجورہم ان کی اجرت، ان کی محنت کا صلہ، وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ دے گا، من فضلہ اپنے فضل و کرم سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ نَسْتَنْکَفُوا جنہوں نے آر سمجھا، اپنی شان کے خلاف سمجھا، یعنی اللہ کا بندہ ہونے میں، اللہ کی بندگی کرنے کو آر سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ تو اللہ انہیں عذاب دے گا، عذابًا علیما دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا، وَلَا يَجِدُونَ اور نہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ مددگار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پس جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ انہیں پورا اجر و ثواب دے گا ان کی محنت کا، اور زیادہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔
اور جن لوگوں نے آر سمجھا یعنی ایمان لانے کو، نیک اعمال کرنے کو، تو انہوں نے تکبر کیا اور انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی یعنی نیک کام کرنے کی اجرت، مزدوری، نیک کام کرنے کا صلہ پورے کا پورا ادا فرمائے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے ان کی گئی کمائی میں اور زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی غلامی کو اختیار کیا، اللہ کی بندگی اور عبادت کو محبوب سے رکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کوئی کمی نہ کی۔ اس طرح سے اجر و ثواب جس کے وہ مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن نیکیوں کو برباد بھی کر دیتے ہیں۔ ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طرح بندہ نیکیوں کو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، تو وہ نیکیاں اس کے پاس پھر ہوتی نہیں ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں ہیں، میں نے کام کیے ہیں، لیکن وہ سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ کس طرح بھلا؟ جب آپ اللہ کے لیے خرچ کریں لیکن وہ دکھاوا کر کے کریں، شو بازی سے کریں، تو وہ اس کا کچھ بھی صلہ نہیں ملتا، کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔ آپ رزق حلال کمائیں لیکن اس کو فضول خرچی میں اڑا دیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح رزق حلال آپ نے کمایا لیکن اس پیسے کو آپ نے زنا میں خرچ کر دیا، فحاشی عیاشی میں خرچ کر دیا، عیش و عشرت میں خرچ کر دیا، تو آپ نے ضائع کر دیا، کوئی اجر و ثواب نہیں، آپ نے نیکی کو ضائع کر دیا۔ حلال رزق کمایا لیکن اس کو بے حیائی فحاشی میں خرچ کیا، تو آپ نے نیکی کی بجائے الٹا اس میں گناہ جو ہے وہ داخل کر دیا۔ اسی طرح آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کا آپشن رکھا تھا، لیکن آپ نے حلال رزق جو تھا اس پر گزارا نہ کیا بلکہ رشوت لینا شروع کر دی، تو آپ نے آپ کے پاس نیکی کا وسیلہ تھا حلال رزق، لیکن آپ نے اس پر اکتفا نہ کیا، آپ نے رشوت لینا شروع کر دی، تو گویا آپ نے وہ نیکی کو برائی کے ساتھ بدل دیا۔ اسی طرح سے آپ رزق کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دیا، آپ نے دھوکہ دے کر آپ نے کچھ ہتھیا لیا، تو یہ دھوکہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من غشہ فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں، ہم سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھیں اللہ کی خواہش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات جو شریعت ہے، آپ نے اس کو ایک طرف رکھا، اپنی خواہش کو پورا کر لیا، اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات پر ترجیح دی، تو گویا آپ تو اپنے خدا خود بن بیٹھے، تو آپ نے نیکی کی بجائے آپ نے برائی کی انتہا کر دی۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے، لیکن آپ نے تکبر اختیار کیا، ہوا ماری، بس پھر آپ نے وہ بیڑا غرق کر دیا نیکی کا۔ اسی طرح سے آپ کے ساتھ کسی کا پالا پڑا، یعنی کہ تھوڑی سی انبن ہوئی، آپ نے برداشت کرنے کی بجائے اسے گالیاں نکالیں اور اس سے لڑ پڑے، تو وہ برداشت کی جو نیکی ملنی تھی
آپ نے گالیوں اور لڑنے سے وہ سب تباہ کر دی۔ اسی طرح سے عورت جو ہے اس کے پاس موقع تھا کہ وہ خامند کو خوش رکھتی، لیکن اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خامند کی خوشی کو ناراضگی میں بدل دیا اور اپنی مرضی اختیار کی، تو وہ نیکی جو اس کے پاس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے جب اپنے خامند کو دیکھے تو یعنی خامند کو خوش کر دے، تو اس نے خوشی کی بجائے اس کو ناراضی کیا تو وہ گناہ لے بیٹھی۔ اسی طرح خامد جو ہے بیوی کو نوکر سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کیا، اس کی قدر کو نہ پہچانا، تو وہ اس کو بیوی کے روپ میں دیکھتا، اس کو عزت دیتا، اس کا خیال رکھتا، تو وہ بھی اس نے بھی عزت جو نیکی کی وجہ سے ملنی تھی اس کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح آپ کے پاس آپشن تھا کہ سچ بولو، سچی گواہی دو، آپ نے پیسے لے کر جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی، تو آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے تو آپ نے جو نیکی تھی اس کو بھی ضائع کر دیا۔ امانت آپ کے پاس رکھی گئی، آپ نے اس میں خیانت کر دی۔ جیسے بندے کے پاس یہ جسم جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، آپ اس جسم سے گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی امانت میں خیانت ہی کرتے ہیں نا۔ اسی طرح وعدہ کیا آپ نے، پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن وعدہ جو شریعت کے مطابق ہو، لیکن پھر آپ نے پورا نہ کیا تو آپ نے گناہ کر لیا۔ پورا کرنے کی آپ میں طاقت تھی لیکن آپ نے خود نہ کیا۔ اسی طرح رشتے جو ہیں، رشتے جوڑنے کی آپ کو اللہ نے فرمایا رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، تو آپ نے رشتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑا، تو آپ کے پاس نیکی تھی کہ رشتے کو جوڑو تو آپ نے خود ہی توڑا، تو نیکی کے اوپر خود ہی کلہاڑی ماری آپ نے۔ اسی طرح اللہ کی قدر جو ہے، جیسے اللہ کی قدر اور عزت کرنی چاہیے، آپ نے اللہ سے بڑھ کر کسی اپنی محبوب چیز کی عزت کرنا شروع کر دی، کسی کے ساتھ عشق مشوقی کر لی یا کوئی تعلق بنایا، اور وہ جو ہے نا اس کی اتنی تعریف کی کہ اللہ کی تعریف سے بھی بڑھا دی، تو بس پھر آپ شرک میں مبتلا ہو گئے، آپ کا ایمان ہی جاتا رہا، تو آپ نے اللہ کی قدر کی بجائے آپ نے اس کی قدر عزت اتنی بڑھا دی کہ آپ شرک میں چلے گئے۔ اسی طرح سے بعض بندے ہوتے ہیں اپنے اللہ کو مالک سمجھنے کی بجائے وہ کسی مولوی صاحب، کسی پیر صاحب کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، تو بس پھر وہ سارا کچھ ہی گل ہو گیا، ختم کر بیٹھتے ہیں، نیکی سب گئی، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بجائے آپ نے اس کی جائیداد پر ہی قبضہ کر لیا، تو آپ نے وہ یتیم جو تھا بیچارہ، اس کی آپ کے پاس اس کی جائیداد امانت تھی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کی خیریت رکھتے، لیکن آپ نے اس کی جائیداد پر ہی آپ نے قبضہ کر لیا، تو آپ نے نیکی کی بجائے اپنے اوپر مصیبت جو ہے گناہ کی وہ ڈال دی۔ فالتو چیز گھر میں پڑی تھی، آپ کا ہمسایہ یا کوئی آپ کا کوئی جاننے والا وہ ادھار لینے کے لیے آیا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے یہ کچھ ٹائم کے لیے یہ چیز دے دو تو میں آپ کو واپس دے دوں گا، تو آپ نے اس کو دھتکار دیا، تو سورہ معون میں ہے، آرأیت الذی یکذب بالدین میں وہ آخر میں آتا ہے وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فالتو چیز پڑی ہے لیکن آپ کسی کو نہیں دیتے، تو وہ بھی گناہ آپ کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیا، آپ نے جو ہے آپ کا کیا کام تھا کہ آپ اس کا میانہ روی اختیار کریں، یعنی نہ فضول خرچی کریں نہ کنجوس بنیں، درمیانہ طریقہ اختیار کریں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا ہے کہ نہ فضول خرچی کرو، نہ آپ جو ہے کنجوس بنو، بلکہ درمیانہ طریقے میانہ روی سے خرچ کرو۔ آپ فضول خرچ بن بیٹھے تو آپ نے نیکی کو میانہ روی کی بجائے فضول خرچی میں ضائع کر دیا، یا آپ کنجوس بن بیٹھے، آپ نے استعمال ہی نہ کیا تو پھر آپ نے وہ نیکی کو گناہ میں بدل دیا، کہ جو خرچ کرنا تھا درمیانہ طریقہ وہ آپ نے وہ بھی ضائع کر دیا۔ اسی طرح آپ اللہ جیسے ہوتا ہے چھوٹوں پہ رحم کرو، آپ نے چھوٹوں کو، کمزوروں کو
اپنے سے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا ببر شیر سمجھا، بڑا سمجھا، اور چھوٹوں پر غصہ دکھایا اور ان کو اکڑ دکھائی، ان پر رحم کرنے کی بجائے آپ نے غصہ جو ہے وہ کر بیٹھے۔ تو آپ نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، یعنی جو بندہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو پھر یہ ہے آپ نے رحم نہ کیا، مہربانی نہ کی، بلکہ آپ نے زیادتی کی، آپ نے غصہ دکھایا، اکڑ دکھائی، تو آپ نے وہ نیکی جو ملنی تھی اس کو بھی ضائع کر بیٹھے۔ اسی طرح کسی نے آپ کو ڈانٹا تو آپ صبر و تحمل کی بجائے اس کو اور زیادہ سختی اور زیادتی کے ساتھ ڈانٹ آپ نے پلائی، تو آپ نے وہ جو صبر و تحمل کا آپ کو نیکی ملنی تھی وہ آپ نے اس کو بھی ضائع کر دیا۔ اسی طرح سے کسی کو معاف کرنا تھا، چلو بہتر تھا، لیکن آپ نے اس کو سزا دی، اور وہ جو معافی کی نیکی ملنی تھی وہ بھی آپ نے ضائع کر دی۔ اسی طرح آپ توبہ کی اللہ سے کہ گناہ کر کے، لیکن گناہ کر کے پھر دوبارہ گناہ کر بیٹھے، یعنی جب کہ آپ کو توبہ کرنے کے بعد گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو لیکن آپ نے پھر دوبارہ گناہ کیا، تو ایک قسم کا آپ نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا۔ اسی طرح سے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی قدر و عزت کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ بیٹھے۔ تو آپ کے اوپر حکم تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اگر وہ بولیں تو آپ اف تک نہ کہو، ان کی بات کو سنو، اور آپ نے تو بولنے کی بجائے آپ نے تو ان کو بوجھ سمجھ بیٹھے، تو آپ نے تو تباہی پھیر دی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق خراب کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ماں باپ کا پہلا حق ہے، بیوی کا اس کے بعد ہے، تو اس لیے جو ہے یہ بھی گناہ کر بیٹھے۔ اسی طرح کسی دکھی بندہ تھا، آپ نے اس کو خوشی دینے کی بجائے اور دکھ دے دیا، تو یہ سب آپ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا، یہ گناہ خود بخود بندہ اپنے ساتھ لیتا ہے، تو یہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بندہ ہونے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے میں آر محسوس کی، نفس اور شیطان کی خواہشات پر چلے، فخر و غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ ہونا انہوں نے قبول کر لیا، اللہ کا بندہ نہ ہونا، اللہ کے بندے نہ بنے، یعنی اللہ کے بندے نہ بنے، عیسیٰ علیہ السلام کے بندے بن گئے ہیں جی، یہ حالت ہوئی۔ اسی طرح جو مشرک تھے، آپ دیکھیں ذرا انڈیا میں دیکھیں کتنے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بتوں کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے نہیں بنتے، ہے نا۔ اسی طرح وہ مکہ میں تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ بھی ان کے۔ اسی طرح بعض بندے ہوتے ہیں بندوں کے بندے بنتے ہیں، یعنی بندے جو ہوتے ہیں نا ان کی عزت اتنی کرتے ہیں، ان کی جی یس سر بس وہ جو کہیں قبول ہے جی، وہ بس یہ، تو وہ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ روزانہ 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، بلاتا ہے، وہاں یس سر نہیں ہوتا، اور لیکن جب کوئی تھوڑا بہت پیسے کہیں سے ملتے ہیں یا کچھ وہ تھوڑا سا لالچ ہوتا ہے دنیا کا، وہاں سے پورا ہوتا ہے، تو ادھر یس سر ہوتا ہے، ادھر سب کچھ ٹھیک ہے، اور اللہ جو ہے 5 دفعہ بلاتا ہے، ادھر بیٹھے ہیں جی نافرمان بیٹھے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھنی، نہ اللہ کے بلاوے پر جانا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی عزت اور بندوں کی عزت، کدھر وہ اسلام رہا، ایمان رہا بندے کا پھر۔ اسی طرح آپ دیکھیں بندے کس کے بن گئے، جس کی خواہشات پر چلے، فخر و غرور اور تکبر اسی طرح کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر کوئی بندہ نیک ہے، کوئی ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ چلتا ہے اور کمزور ہے، غریب ہے، لیکن تقویٰ تو ہے اس میں، آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، یہی تکبر ہے کہ ایک بندے کو حقیر سمجھنا۔ اور اس طرح سے آپ نے فخر و غرور تکبر میں آپ مبتلا ہوئے، جس طرح وہ عیسائی ہوئے یا جس طرح وہ مشرکین ہوئے، آپ بھی ہو گئے۔ تو قیامت کے روز پھر حساب جو ہے پھر ہوگا نا، دردناک عذاب برداشت تو کرنا پڑے گا، تو جہنم میں اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو کوئی آپ کا دوست نہ کوئی وہاں مددگار ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت بندگی کرنے والے تھے کیا کیا، حقیر سمجھا۔ یہی تکبر ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنی چال میں تکبر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ایسے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت سخت غصے میں ہوگا۔ تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ مخلوق میں سے جو اکڑے تکبر کرے دوزخ میں جائے گا، کیونکہ تکبر کو توڑنے کے لیے تو نماز ہے کہ آپ کو جب بلایا جاتا ہے اس میں بھی اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا جاتا ہے، پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں ہر وقت اوپر نیچے جو بھی رکوع کریں سجدہ کریں کہیں جائیں ہر وقت اللہ اکبر کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا تاکہ آپ کے اندر تکبر ٹوٹ جائے۔ تو آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو آپ نہ اللہ کی بات مانیں گے، تکبر تو آپ کے اندر بھر جائے گا پھر۔ تو اس لیے سورہ غافر سورہ مومن جو ہے اس کی 60 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوزخ اور جنت کا جھگڑا ہوا۔ جنت نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ میں تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں کمزور اور حقیر تھے۔ دوزخ کہنے لگی مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے کہ تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے۔ دیکھیں پھر تکبر کو چھوڑ دو، عاجزی اختیار کرو، اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ کیسے بن سکتے ہیں؟ عاجزی کیسے آ سکتی ہے؟ آپ مردوں کو نہلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، عاجزی آئے گی۔ سلام کرنے میں پہل کرو، عاجزی آئے گی۔ مسکین کو کھانا کھلاؤ، عاجزی آئے گی۔ جنازوں کے ساتھ چلو، مرنے والوں کے لواحقین سے تعزیت کرو، عاجزی آئے گی۔ اسی طرح غریب ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، بڑوں کا ادب کرو، عاجزی سے بات کرو، نرمی اختیار کرو، سختی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس طرح آپ کا تکبر ٹوٹے گا، عاجزی آئے گی۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت عاجزی ہے۔ قرب الہی ملتا ہے، فضل و کرم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھو اور روز زیادہ ہنسو کم۔ تکبر کرنے والے چیمٹیوں کی شکلوں میں قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ یعنی اپنا رخ نہ پھیر، زمین پر اکڑ کر نہ چل، اللہ پر یعنی اللہ جو ہے ہر متکبر اور اترا کر چلنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا جس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اور جہنم میں نہیں جائے گا جس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ تکبر کرنے والے جہنم میں جائیں گے، دردناک عذاب پائیں گے۔ اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ آج وقت ہے اپنی حالت بدلو اور اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، دنیا اور آخرت کو بہتر بناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔